مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، جس کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر جو وجہ تخلیق کون و مکان ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان تحریم منیبہ۔ باتیں رسول کی، میرے پیارے نبی کی باتیں، باتیں نبی کی، میرے آقا کی باتیں، اور وہ کیا ہی بات ہے کہ جو میرے نبی کی بات ہے۔ آج ایک بار پھر میں اور آپ ملے ہیں، اور یہ نشست بالخصوص رمضان کے توسط سے سجائی گئی ہے۔ کورونا کا پینڈیمک ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، ہم سب اپنے گھروں میں ہیں، معمولات زندگی رک سے گئے ہیں، زندگی ساکت ہو گئی ہے، اور ایک تیز ایک فاسٹ لائف میں اچانک یہ جو ٹاپ گیئر کے بعد ایک اچانک بریک لگا ہے، اور میں تو کہتی ہوں ہینڈ بریک لگا ہے، تو زندگی کی گاڑی گھوم سی گئی ہے، اور ہمیں احساس ہوا ہے کہ جسے ہم زندگی سمجھتے تھے، گھومنا پھرنا، دوست، ہوٹلنگ، ریسٹورنٹس میں آنا جانا، گھر میں ہاں اچھا ٹھیک ہے کل پرسوں یہ اور کر کے باتیں ٹال دینا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ایک دوسرے کو وقت نہیں دینا، اپنے پیاروں کے مسئلوں کے بارے میں انجان رہنا، میرے خیال سے اس پینڈیمک نے ہمیں ان ساری باتوں کا احساس دلایا ہے کہ رشتے، گھر والے اور زندگی حقیقی طور پہ کیا ہوتی ہے۔ میرے خیال سے اس پینڈیمک نے ہمیں بڑا احساس دلایا ہے کہ واقعی یا ریئل لائف کیا ہوتی ہے۔ بچوں نے والدین کے ساتھ تنگ آ کے وقت گزار ہی لیا، موبائل سے سر اٹھا ہی لیا، مردوں نے بھی دوستوں کو خیر بات کہہ کر گھر میں اپنی بیویوں کو ٹائم دے ہی دیا۔ گھر میں خواتین کا کام دگنا نہیں 4 گنا ہو گیا، جو 2 وقت کا کھانا پکتا تھا وہ 4 وقت کا ہو گیا، جو چند گھنٹے شوہر سے اور بچوں سے بات کرنے کو موقع ملتا تھا وہ دگنا اور زیادہ ہو گیا ہے، صبح سے لے کر رات تک سب ساتھ میں رہے۔ شروع کے اوقات میں بہت تکلیف ہوئی، چک چک بھی ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئیں، کیونکہ اتنے سارے ٹائم میں، اتنے عرصے میں ہم نے ایک دوسرے کو وقت ہی نہیں دیا۔ اور پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، لوگ کہنے لگے گرمی بہت ہے، پینڈیمک ہے، سب گھر میں بیٹھے ہیں، زندگی کا پہیہ کیسے چلے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری زندگیوں میں آسانی کر دی۔ گرمی کی شدت گھر سے باہر ہے، لیکن گھر میں رمضان کی رحمت اور رمضان کا نور برس رہا ہے۔ ایک طرح سے ہم اس معمول کا حصہ بن ہی گئے، ریلیکس ہو گئے ہیں، اور رمضان کے اس مہینے میں اور گھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں الحمدللہ اضافہ ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بغور پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور یہ جو ایک ملاقات ہے، جو بیٹھک ہے، یہ اسی کا ایک میں سمجھتی ہوں ایک ایڈوانسڈ فارم ہے کہ جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔
آج میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے بات کروں گھر کے انہی رشتوں کے بارے میں کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی صحیح لیکن ہمیں ان کو اب وقت دینے کا موقع تو ملا. بات کرتے ہیں زوجیت کے بارے میں, میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں. ویسے بھی یہ معاملات ہوتے ہی تھے اور ہم جانتے ہیں, لیکن لاک ڈاؤن میں یہ چیزیں زیادہ ہونے لگی ہیں. کھانا اچھا نہیں پکا, شور مچا دیا, گھر میں بچے نے یا کسی نے بھی کوئی غلط کام کر دیا, ڈانٹ دیا, بدتمیزی کر دی, برداشت نہیں رہا ہے کیونکہ ہمارا اسکیجول چینج ہو گیا ہے. لیکن یہ تو وہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور جان دینے کے لیے تیار ہیں. جان دینا تو بہت آسان ہے, لیکن کسی کے جیسا بننا بہت مشکل ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, تو ذرا ان کی زندگی کا وہ حصہ دیکھیے جو ان کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے, بی بی عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے, ام سلمہ سے, بی بی حفصہ سے بہت محبت کرتے تھے, ماریہ قبطیہ سے بہت محبت کرتے تھے, تمام ازواج سے بہت محبت کرتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کوئی ایک ایسا صفحہ, کوئی ایک ایسا حاشیہ, مارجن کے پاس کوئی آپ کو اتنی سی اگزامپل نہیں ملے گی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی پر بھی غصہ کیا ہو, انہیں ڈانٹا ہو, یا کسی اور کے سامنے ان سے ایسے بات کی ہو کہ ان کا دل ٹوٹا ہو یا ان کو تکلیف پہنچی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت سے اپنی ازواج مطہرات کے تمام معاملات طے کیے. ان کے خرچ کا خیال رکھنا, اگر وہ بیمار ہیں ان کی تیمارداری کرنا, اگر کوئی غلطی ہو گئی, اونچ نیچ ہو گئی ہے, کھانا اچھا نہیں بنا یا اپنی مرضی کا نہیں بنا, تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھانے کی برائی کی نہ اپنی کسی زوجہ کو کچھ کہا. یہ وہ برداشت اور محبت کی اقسام ہیں کہ جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں تھوڑی کم دکھائی دیتی ہیں. غصے میں ڈانٹ دینا, کسی کا خیال نہیں کرنا, صبر نہیں کرنا, کمپرومائز نہیں کرنا, یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے ریلیشنز بڑے فریجل ہو چکے ہیں, جلدی ٹوٹ جاتے ہیں, برقرار نہیں رہتے. ہمارے والدین اور نانا اور داداؤں کی پتہ نہیں شادیاں 50, 70, 80 سال چل جاتی تھی. ہماری شادیاں بہت مشکل ہو گئی کیونکہ ہمارے اندر صبر اور برداشت نہیں ہے. میں کوئی درس نہیں دوں گی آپ کو, جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جب ہم دل اور دماغ کھول کر دین کی بات سننے کو راضی ہو ہی جاتے ہیں, تو اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ والا چیپٹر ذرا غور سے پڑھیے کہ اگر مجھے اور آپ کو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں اپنے رشتوں کو اور محبت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, کمپرومائز کے ساتھ چلانا ہوگا. ان کمپرومائزز سے, ان صبر سے یا ایڈجسٹمنٹ سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. محبتیں برقرار رہتی ہیں, قائم رہتی ہیں, اور یہ محبتیں ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے طفیل ہمیں ایک بہتر انسان, بہتر مسلمان اور ایک ایسا انسان بنائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت اچھا ہے. آپ کو یقیناً وہ حدیث معلوم ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے, اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہترین ہوں. اور یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ جب ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, کیسا رویہ تھا, ہاؤ ڈڈ یو یوز ٹو بیہیو, ان کا بیہیویئر کیسا تھا, تو آپ نے فوراً فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ کسی بیوی کی اپنے شوہر کے لیے اس کے پیچھے تعریف میں کتنا بڑا جملہ ہے. عورتیں اپنے شوہروں کے لیے, شوہر اپنی بیویوں کے لیے شکایتیں کر ہی دیتے ہیں, لیکن ایک زوجہ جو اپنے شوہر کے لیے یہ کہے کہ وہ خاتم النبیین اس کلام کی حرف حرف کے مطابق تشریح و تفسیر ہیں جو وہ لے کر یہاں پر آئے ہیں, ان کو مبعوث کیا گیا ہے, یہ ایک بہت بڑی تعریف ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رہیے. سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ ویلاگز کر کے, پوسٹس کے ذریعے اچھا بننا بہت آسان ہے. مدرس ڈے پہ, فادرس ڈے پہ اور بیگم کے لیے اور ان کی برتھ ڈے پہ اور شادی کی اینیورسری پہ پوسٹس لگانا بہت آسان ہے, کیونکہ اس تصویر کے پیچھے کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوتی. لیکن اس سوشل میڈیا سے ہٹ کر ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو صحیح معنوں میں پرائیورٹائز کریں, ان کو عزت دیں, ان سے محبت کریں, ان کا خیال رکھیں. اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب ہمیں یہ موقع مل ہی گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی ہے, تو کیوں نہ ہم ان کے دکھ درد اور ان کے غم کو جان کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے اور اس ماہ مبارک میں ہمیں ایک بہترین مسلمان اور بہترین انسان بنائے. آمین ثم آمین. دوستوں, آج کی نشست یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی میرے نبی کی باتیں کے ساتھ, اور میرے نبی کی باتوں میں ایک ایسا موضوع ہم منتخب کریں گے کہ جو مجھے اور آپ کو آج کی زندگی میں
ایک ایسی سمت لے جائے کہ جس سے میرے اور آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ مزید بہتر ہو سکے۔ ہماری ان ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھنے کے لیے NJ ڈیجیٹل TV کو سبسکرائب کیجیے۔ فیس بک، انسٹاگرام پہ بھی ہم موجود ہیں۔ ویسے تو یہاں پہ مجھے کوئی ایک ایسا کلام پڑھنا چاہیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی بیگمات کے ساتھ رشتوں پر روشنی ہو، لیکن چونکہ ہمارے شعراء کرام نے اس جانب اتنی توجہ نہیں دی ہے، لہٰذا میں آپ کو ایک ایسا کلام پڑھ کے سناتی ہوں جو تمام کلام میں قرآن کے بعد افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف۔ انسان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ اچھے الفاظ میں آپ کی تعریف کر سکے، لیکن ہم اپنی اوقات کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کلام ہے، آپ میرے ساتھ پڑھیے، یاد کیجیے اور پھر گنگنائیے گا۔ ہے یہی آرزو ہے، یہی التجا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، میرے ہونٹوں پہ جاری رہے ہے خدا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، وہ چراغ حرم جس کے انوار سے دونوں عالم کی تاریکیاں مٹ گئی، وہ چراغ حرم جس کے انوار سے دونوں عالم کی تاریکیاں مٹ گئی، صاحب تاج و معراج خیر الورا، صاحب تاج و معراج خیر الورا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، ہے یہی آرزو ہے، یہی التجا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درود پڑھتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، یہ مشکل حالات جلد گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔